اگر تم دنیا میں رمضان کا احترام کرتے، قرآن کا حق ادا کرتے، آج تمہیں کبھی قرآن یہ کلمہ نہ بھولتا، یہ کہیں گے مالک بھول گیا، مہربانی کر، مالک کہے گا اچھا ایک دفعہ میں دوہرا دوں پھر دوہرا دو گے؟ یہ کہیں گے ہاں ہم دوہرا دیں گے، تو مالک کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ کہیں گے ہاں 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 یہی نام نامی، یہی پاکیزہ نام جو ہونٹوں پہ گلاب لاتا تھا، دلوں میں قرار لاتا تھا، دماغوں میں خوشبو پیدا کرتا تھا، جسموں میں بہار لاتا تھا اور پریشان۔ اللہ رب العزت کے ہمارے اوپر بے شمار احسانات اور انعامات ہیں، اتنے احسانات ہیں کہ خود اللہ نے قرآن میں کہا وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللہ لا تحصوها، میری نعمتوں کا شکریہ تو کجا، میری ایک نعمت سے ملنے والی نعمتوں کو بھی تم شمار نہیں کر سکتے۔ صبح سے لے کے اس وقت تک ہم نے اللہ کی ایک آنکھ سے کتنی دفعہ دیکھا، ہم میں سے کوئی شمار نہیں کر سکتے۔ صبح سے لے کر اس وقت تک ہم نے اللہ کے دیے ہوئے دماغ سے کتنے فیصلے کیے، ہم میں سے کوئی شمار نہیں کر سکتے۔ صبح سے لے کر اس وقت تک ہم نے اللہ کی دی ہوئی زبان سے کتنا اپنا معافی ضمیر بیان کیا۔ ایک ہے نعمتوں کو گننا، ایک ہے ایک نعمت سے ملنے والی نعمتوں کو گننا۔ تو قرآن نے مفرد استعمال کیا وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللہ، نعائم اللہ نہیں کہ تم میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، کہا نہیں ایک نعمت سے ملنے والی نعمتوں کو بھی شمار نہیں کر سکتے۔ ایک آدمی کا حادثہ ہو گیا، آنکھوں کے یہ اوپر والی پلکیں یہ اس کی ڈیمیج ہو گئی۔ اب ہر وقت ہوا میں گرد و غبار ہوتا ہے، باریک باریک ذرات ہوتے ہیں، وہ آنکھوں پہ پڑتے، لیکن وائپر خراب ہو گئے۔ ڈاکٹر کہیں بار بار چھینٹے مارو، بار بار چھینٹے مارنے سے آنکھیں زخمی ہوگی۔ ڈاکٹر کہیں وائپر خراب ہو گئے، اب بار بار جب تک آنکھوں پہ پانی کے چھینٹے نہیں مارو گے گرد و غبار زائل نہیں ہوگا۔ آپ اپنے ہاتھوں کو 5 گھنٹے کے لیے پانی میں ڈبو دیں، باہر نکالیں تو سارے ڈی شیپ ہو چکے ہوں گے، اوپر عجیب قسم کی کھال اور جلد، اس پہ عجیب قسم کی صورتحال ہوگی۔ اب یہ جو آنکھوں کے وائپر ہیں، پلکیں ہیں، یہ مسلسل گھومتی رہتی ہیں اور آنکھوں کی سطح پہ پڑنے والے گرد و غبار کو یہ اڑاتی رہتی ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ خراب ہو جائے تو ان پڑنے والے گرد و غبار کو زائل کرنا ہمارے بس کا روگ نہیں ہے۔ اسی ایک پلکوں سے، وائپر سے ہم نے صبح سے لے کے شام تک اپنی آنکھوں کو کتنی دفعہ صاف کیا ہم گن نہیں سکتے۔ ایک سے ایک بڑھ کے نعمت ہے، لیکن اللہ کی ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ تو قرآن نے خود اس کا اعلان کیا ہے۔ ہوا نعمت، پانی نعمت، سورج نعمت، چاند نعمت، ستارے نعمت، آسمان زمین نعمت، جنگل پربت پہاڑ وادی صحرا نعمت، موسم نعمت، پھل نعمت، بیوی بچے اولاد نعمت، دل گردہ جگر پھیپھڑے نعمت، ہر نعمت ہے، اور ہر نعمت اتنی بڑی ہے کہ اس کا ہم شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ کی ملنے والی کروڑہا نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ تو قرآن نے خود اس کو اعلان کیا کہ سب سے بڑی نعمت جو میں نے تمہیں دی ہے وہ نعمت اسلام ہے۔ 10 ہجری کو 9 ذی الحج کو عرفات کے میدان میں جمعے کے دن ظہر کی نماز سے قبل جبل رحمت کے قریب خطبہ حجۃ الوداع کے بعد جبریل علیہ السلام اس آیت کو لے کے آئے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کہ میرے محبوب اللہ نے یہ بھیجا ہے، اور اللہ کہتے ہیں میں نے تمہارے اوپر اسلام کو بہت بڑی نعمت قرار دیا۔ ایک آدمی کے پاس 7 اقلیم کی بادشاہت ہو، 6 بر اعظموں کا بلا شرکت غیر بادشاہ، لیکن اس کو کہو اسلام دے دے اور 6 بر اعظم لے لو، تو کوئی بھی مسلمان اسلام کے بھاؤ میں 6 بر اعظم کو نہیں لے گا۔ سب سے بڑی نعمت اسلام ہے۔ ابو طالب کی وفات کے وقت 10 بڑے بڑے قریش مکہ کے سردار ابو طالب کے پاس آئے، آپ کے اوپر نزع کا گھنگرو بج چکا ہے، ابھی کے ابھی زندگی کا چراغ بجھا کے بجھا، ہمارے اوپر احسان کر جاؤ، اپنے بھتیجے اور ہمارے درمیان صلح کروا جاؤ، کوئی پیچ اپ کروا جاؤ، کوئی تعلق بنا جاؤ۔
تو ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور سرداروں کی طرف اشارہ کر کے کہا میرے بھتیجے میرے اوپر اتنا بوجھ مت ڈال، ما لا اطیق انا ولا انت، جس کو نہ تو اٹھا سکے نہ میں اٹھا سکوں۔ آپ نے کہا چچا کیا ہوا؟ کہ یہ تیری قوم کے سردار بیٹھے ہیں اور وہ آپ سے یہ کہتے ہیں یہ جو دعوت آپ نے شروع کر رکھی ہے، اگر اس کا مقصد عورت ہے تو ہم 10 عورتیں آپ کے بستر پہ ڈھیر کر دیتے ہیں، اگر اس کا مقصد سرداری ہے ہم اپنے سارے علم اور جھنڈے سرنگوں کر دیتے ہیں اور ہر قبیلہ آپ کا جھنڈا اپنے گھروں پہ لہرا دیتا ہے، اور اگر اس دعوت کا مقصد درہم دینار ہے تو ہم اپنے عرب میں سب سے بڑا مالدار آپ کو قرار دیتے ہیں، مہربانی کریں اس دعوت کو چھوڑ دیں۔ تو آپ نے فرمایا چچا یہ تو عرب کی عورتیں اور عرب کی سرداری اور عرب کا مال میرے قدموں میں رکھنا چاہتے ہیں، میں انہیں یہ کہتا ہوں لو وضعت الشمس فی یمینی والقمر فی یساری ما ترکت ھذا الامر، اگر میرے دائیں ہاتھ پہ سورج رکھ دیں جو کہ ان سے ممکن نہیں ہے اور بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دیں پھر بھی میں اسلام کی دعوت کو چھوڑنے سے رہا۔ اس پہ ابو طالب کہنے لگا بھتیجا پھر ان کے ساتھ کوئی بات کر، تو آپ نے ان 10 سرداروں کو مخاطب کر کے فرمایا تمہیں کیا مسئلہ ہے میرے اسلام کی دعوت سے؟ تو وہ کہنے لگے آپ اسلام کی دعوت دیتے ہیں بیٹا باپ سے، بیٹی ماں سے، بھائی بھائی سے، قبیلہ قبیلے سے ٹکرا جاتا ہے، ہماری عزت سیادت قیادت وجاہت عروج سرفروشی ختم ہو گئی ہے۔ تو آپ نے کہا میں تمہیں دونوں جہانوں کی عزتوں کی چابی دوں؟ انہوں نے کہا ہاں دیں۔ آپ نے کہا انی اریدہم علی کلمۃ واحد یقولونہا تدین لہم بہا العرب وتودی الیہم بہا العجم الجزیہ، ان سے کہو چچا ایک کلمہ میں لایا ہوں، ایک اسلام میں لایا ہوں، ایک اسلوب حیات لایا ہوں، ایک سٹائل آف لائف لایا ہوں جس میں ناخن تراشنے سے لے کر حکومت چلانے تک، بیت الخلاء کے نکلنے سے لے کر بیت اللہ کے جانے تک، ولادت سے لے کر تدفین تک، صبح بیداری سے لے کر رات کے سونے تک، اور شباب سے لے کر بڑھاپے تک، تجارت زراعت صنعت عرفت، جاگنا بولنا سوچنا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا، پوری زندگی کا نظام ہے۔ انہیں کہو وہ قبول کر لیں، عرب تمہارے ماتحت ہو جائیں گے، عجم جزیہ دے کر کمی بن کے تمہارے ماتحت ہو جائیں گے۔ ابو جہل کہنے لگا نعم و ابی کا 10 کلمات، تیرے باپ کی قسم ہم وہ 10 کلمے لینے کو تیار ہیں جس کی وجہ سے عرب اور عجم میں ہماری سرداری آ جائے۔ تو آپ نے ان کو کلمہ شہادت کی دعوت دی، اسلام قبول کر لو، دونوں جہانوں کی ساری نعمتیں تمہارے قدموں میں آ جائیں گی۔ تو سب سے بڑی نعمت اسلام ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت والے دن اللہ پاک اعلان فرمائیں گے میرا نام سلام، السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، اللہ کے صفاتی ناموں میں ایک نام سلام ہے۔ قیامت والے دن اللہ فرمائیں گے میرا نام سلام اور میں نے لوگوں کی طرف بھیجا اسلام، جو دنیا میں جڑا اسلام کے ساتھ وہ آج مل جائے سلام کے ساتھ، اور جو آج مل گیا سلام کے ساتھ وہ چلا جائے عزت کے ساتھ دار السلام کے اندر، یعنی جنت کے اندر۔ تو سب سے بڑی نعمت اسلام ہے۔ اچھا اسلام بڑی نعمت کیوں ہے؟ قرآن کا یہ وعدہ ہے اگر اسلام تمہارے بیچ میں آ جائے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، یہ قرآن کے اندر اللہ نے وعدہ کیا۔ اللہ کہتے ہیں اگر تم اپنی زندگیوں میں اسلام لے آؤ، بولنا کھانا پینا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا تولنا لینا دینا، اگر اسلام لے آؤ، اللہ کہتے ہیں یا اللہ پھر کیا ہوگا؟ اللہ کہتے ہیں میں رب تم سے وعدہ کرتا ہوں زمین آسمان کی ساری برکتیں تمہیں عطا کر دوں گا۔ ہم سے تو چنیوٹ کی پہاڑی کا پتھر ختم نہیں ہو سکا، ہم سے تو کھیوڑے کا نمک ختم نہیں ہو سکا، ہم سے تو سوئی کے مقام کی گیس ختم نہیں ہو سکی۔ چھوٹے چھوٹے قطعات سے نکلنے والی نعمت پورا پاکستان نوچ کھا رہا ہے، نہ نمک ختم ہو رہا ہے، نہ پتھر ختم ہو رہا ہے، نہ گیس ختم ہو رہی ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے سے گارنٹی لے لو، نہ میٹرک نہ ایف اے نہ بی اے نہ ایم اے نہ پی ایچ ڈی، کچھ نہ کرو، اپنی زندگیوں میں اسلام لے آؤ اسلام۔ اللہ کہتا ہے یا اللہ پھر کیا ہوگا؟ اللہ کہتا ہے میں وعدہ کرتا ہوں زمین اور آسمان کی ساری برکتیں تمہارے نام کر دوں گا۔ فصلوں سے سنڈیاں نہیں ہوگی، تجارتوں میں مندہ نہیں ہوگا، اولاد میں نافرمانی نہیں ہوگی، اقتدار پہ کرپٹ لوگ نہیں ہوں گے۔ اسلام لے آؤ، نافذ کرو،
بغیر محنت کے مال دوں گا، بغیر مال کی چیزیں دوں گا، بغیر چیزوں کے ضروریات پوری کروں گا، غیر کمائیں گے تم کھاؤ گے، شہزادوں جیسی زندگی بسر کرو گے۔ اسلام لے آؤ اپنی زندگی میں عملاً، تمہاری دنیا اور آخرت کی ساری پریشانیوں کو دور کرنا اور ہر ضرورت کو پورا کرنا میرے اللہ کے ذمے ہو گیا۔ اسلام کیا ہے؟ تو قرآن نے اسلام کی وضاحت بیان کی ہے۔ اسلام ایک مانوی چیز ہے۔ اگر مختصراً اسلام کی تشریح کی جائے تو اسلام حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا نام اسلام ہے۔ جو آپ نے کیا وہ اسلام ہے، جس سے روکا وہ اسلام ہے۔ لیکن قرآن نے اسلام کی تشریح کیا۔ اسلام کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے اسلام ایک پودے کی طرح ہے۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ۔ اسلام ایک پودا ہے، اسلام ایک شجر ہے۔ شجر وہ چیز ہے جس کو دنیا کا ہر آدمی جانتا ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فجی والے نہیں جانتے، کینیڈا والے جانتے ہیں، ناروے والے نہیں جانتے، ڈنمارک والے جانتے ہیں، 1000 سال پہلے والے نہیں جانتے، اب جانتے ہیں، دیہاتی نہیں جانتے، شہری جانتے ہیں، نابینا نہیں جانتے، بینا جانتے ہیں، راجپوت نہیں جانتے، گجر جانتے ہیں، ڈاکٹر نہیں جانتے، انجینئر جانتے ہیں۔ دنیا کا کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا مجھے نہیں پتہ پودا کس کو کہتے ہیں۔ اللہ نے اسلام کی مانوی چیز کو ایک مادی چیز سے تشبیہ دی۔ اسلام کیا ہے؟ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ۔ اسلام ایک پودا ہے۔ تو یہ پودا کہاں لگتا ہے؟ آم تو زمین میں لگتا ہے، انار تو زمین میں لگتا ہے، گیہوں تو زمین میں لگتا ہے، سیب تو زمین میں لگتا ہے۔ اسلام کا پودا کہاں لگتا ہے؟ تو قرآن اس کی وضاحت کرتا ہے الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اسلام دل کے اندر لگتا ہے۔ جس دل کے اندر غیبت، چغلی، حسد، بغض، اناد، جڑی بوٹیاں نہ ہوں، نیچے تکبر کے پتھر نہ ہوں، اور عصبیت کے شور اور نہ ہو، تو اسلام کے لیے بہترین زمین انسانوں کا دل ہے۔ جس طرح ناقص زمینیں ہوتی ہیں، شور والی زمینیں، بنجر زمینیں، اجاڑ زمینیں، اس طرح اللہ کہتا نہیں اسلام ہر دل پہ نہیں لگتا۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سلامت دل کے اوپر اسلام لگتا ہے۔ تو اسلام کے لگنے کی جگہ دل ہے۔ تو اسلام کے پودے کا پانی کیا ہے؟ پانی کیا ہے؟ پودا تو پانی کے بغیر سروائیو نہیں کرتا۔ آپ 1 مہینہ پودوں کو پانی نہ دیں، اس کا تنا، اس کی شاخیں، اس کے پتے، اس کے غنچے شکایت کریں گے، پانی نہیں ملا۔ تو اسلام کے پودے کے لگنے کی زمین دل، اور اسلام کے پودے کا پانی، تو قرآن کہتا ہے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے دل نواز تذکرے اسلام کے پودے کا پانی ہے۔ اسلام کے پودے کو بارش کا پانی نہیں لگتا، ٹیوب ویل کا پانی نہیں لگتا، نہروں کا پانی نہیں لگتا۔ اسلام کے پودے کا پانی اللہ کی عظمت، اللہ کے محبوب کے قل ھذہ سبیلی، سبیل سبل سے نکلا ہے۔ سبل کہتے ہیں بادل سے برسنے والے پانی کے قطرے۔ تو اسلام کے پودے کا پانی کیا ہے؟ اللہ کی قدرت، اللہ کی عظمت، اللہ کی طاقت، اللہ کے محبوب کی مبارک باتیں، یہ اسلام کے پودے کا پانی ہے۔ اس لیے صحابہ جب ایک دوسرے کو ملتے تو کہتے اللہ کی بات سناؤ، اللہ کے محبوب کی کوئی بات سناؤ تاکہ ایمان کے پودے پہ بہار آ جائے۔ تو ایمان کے پودے کا پانی اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں ہیں۔ یہ پانی جتنا وافر ملے گا، جو پودے نہروں پہ ہوتے ہیں وہ لشگرین ہوتے ہیں، مدہام متان ہوتے ہیں، گھنے سبز ہوتے ہیں، اور جو پودے سینے صحرا میں ہوتے ہیں ان پہ پتے نہیں ہوتے، کانٹے زیادہ ہوتے ہیں، ہریالی نہیں ہوتی، پلاہٹ زیادہ ہوتی ہے، موسم بہار نہیں ہوتا، پت جھڑ کا موسم زیادہ ہوتا ہے۔ تو جن لوگوں کو اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل نواز، روح پرور، ایمان ساز تذکرے کثرت سے سننے کو ملتے ہیں، ان کے پودوں پہ بہار آتی ہے۔ اور جن کو زرداری کے تذکرے، مزاری کے تذکرے، سیاست کے تذکرے، ملک کے تذکرے، ڈالر کے تذکرے، درہم، یورو، دینار کے تذکرے، موسیقی کے تذکرے، ان کے پودوں کے اندر ہریالی ختم ہو جاتی۔ تو ایمان کا پودا، اسلام کا پودا دل کی زمین پہ لگتا ہے۔ پانی اس کا اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں، یہ قرآن نے کہا۔ تو مالی کون ہے؟ جس پودے کو مالی نہ ملے اس کی شاخیں دائیں بائیں پھیل جاتی۔ تو قرآن کہتا ہے اسلام کے پودے کا مالی کنتم خیر امہ، یہ ساری امت مالی ہے۔ کسی کی شاخ بڑی دیکھے، غیبت نہ کرو، چغلی نہ کرو، حسد نہ کرو، بغض نہ کرو، اناد نہ کرو، جھوٹی گواہی نہ دو، بیویوں کو پردہ کراؤ، کیبل نہ لگاؤ، ایک دوسرے کو مالی کہتے رہتے ہیں، اس سے تراش خراش ہوتی ہے۔ ہر امتی مالی ہے۔ تو ایمان کے پودے کا موسم بہار کون سا ہے؟
ہم دیکھتے ہیں زمین کے پودوں پہ پتجھڑ کا موسم آتا ہے تو پتے گر جاتے ہیں، شاخیں ننگی ہو جاتی ہیں، پرندے بھی نہیں آتے، ٹنڈ منڈ کا منظر ہوتا ہے، آنکھیں اجڑ جاتی ہیں، ہریالی کا منظر نہیں آتا۔ تو اسلام کے پودے کے اوپر موسم بہار کون سا ہے؟ ہمارے ہاں پودوں پہ موسم بہار آتا ہے، دسمبر آ جاتا ہے موسم خزاں آ جاتا ہے، فروری کا مہینہ آ جاتا ہے تو ٹنڈ منڈ شاخوں کے اوپر ہلکی ہلکی کونپلیں نکلتی ہیں، بہار آتی ہے، شاخیں پتوں سے بھر جاتی ہیں، پھول کھلتے ہیں، پھل لڑک پڑتے ہیں، اور دور دراز سے تتلیاں، پنچھی اس کے اوپر آ کے نغمہ گاتے ہیں، بے قرار آنکھوں کو قرار آ جاتا ہے۔ ہر آدمی کہتا ہے موسم بہار آ گیا، کیوں کہ پودوں کے پتے آم بھر گئے۔ تو اسلام کے پودے کا موسم بہار کب آتا ہے؟ جب شیشم پہ موسم بہار اور خزاں آتی ہے، تو اسلام کے پودے پہ بھی موسم بہار آتا ہوگا۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے اسلام کے پودے کا موسم بہار ماہ رمضان ہے۔ ماہ رمضان اسلام کے پودے کا بہار ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب بہار کا موسم آتا ہے تو ہر درخت اور شاخیں پتے لے لیتا ہے۔ آپ ماہ سیام میں دیکھیں تو وہ لوگ جو سارا سال مسجدوں میں نہیں آتے اور مسجدوں کا رخ نہیں کرتے اور جن کی زندگی آوارگی میں گزرتی ہے، ان کے ایمان کے پودے کے اوپر بھی نماز کے پتے آ جاتے ہیں، حیا کے پھل آ جاتے ہیں۔ بے موسیقی نہ سنو، رمضان آ گیا، جھوٹ نہ بولو، رمضان آ گیا، بے پردہ نہ پھرو، رمضان آ گیا، مسجد میں چلو، رمضان آ گیا۔ سارا سال جو لوگ مسجدوں میں نظر نہیں آتے، ماہ رمضان میں وہ بھی آ جاتے ہیں، کیونکہ رمضان موسم بہار ہے۔ تو جس طرح موسم بہار میں اجڑے ہوئے پودوں کے اوپر بھی پتے آ جاتے ہیں، اسی طرح رمضان جب آتا ہے تو اجڑے ہوئے انسانوں کے اوپر بھی نماز اور حیا کے پتے آ جاتے ہیں۔ اچھا، رمضان میں پتے بہار کیوں آتا ہے؟ تو حدیث پاک میں آتا ہے جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو جنت کے اندر ایک ہوا چلتی ہے جس کو مسیرہ کہتے ہیں۔ اس ہوا کے چلنے کی وجہ سے جنت کے پتے آپس میں ٹھپ آواز آتی ہے، مدھم موسیقی چلتی ہے، بالا خانوں سے حوریں اترتی ہیں، وہ آ کے ایک دوسرے سے پوچھتی ہیں جنت میں بہار آ گئی ہے، جنت میں موسیقی کیسی ہے، پتوں کا بجنا کیسا ہے، یہ خوشبودار ہوا کیسی ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں اس وقت امت احمد کے اوپر ماہ رمضان شروع ہو چکا ہے۔ تو پھر رضوان کہتا ہے جنت کے سارے دروازے کھول دو۔ ابن عباس سے کسی نے پوچھا جنت کہاں ہے؟ کہ فوق سبع سماوات، 7 آسمانوں سے اوپر۔ تو اللہ کہتا ہے لو بھائی، جنت کے اندر مدھم موسیقی پھیل چکی ہے، جنت کے اندر خوشبوئیں گشت کر رہی ہیں، جنت کے اندر بالا خانوں سے حوریں اتر آئی ہیں، جنت کے اندر خوشبوؤں کی دھونی دی جا چکی ہے، جنت کو از سر نو نئے انداز سے مزین کیا جا رہا ہے۔ جب جنت سج جاتی ہے، خوشبوئیں مہک اٹھتی ہیں، موسیقی پھیل جاتی ہے، حوریں قریب آ جاتی ہیں، غلمان مبارکباد دیتے ہیں، نہریں ابھر آتی ہیں، پھول کھل اٹھتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے لو بھائی جنت کے دروازے کھول دو اور جنت کی بہاروں کا منظر دنیا کے اوپر ڈال کر لوگوں کے ایمان کے پودوں پہ بہار لے آؤ۔ تو ماہ سیام میں سارے دروازے کھل جاتے ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا، آپ کبھی باغوں میں چلے جائیں، گہری وادیوں میں چلے جائیں، ہرے بھرے علاقوں میں چلے جائیں تو طبیعت خوش ہو جاتی ہے، طبیعت پہ خوشی آ جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں وجہ کیا ہے؟ کچھ کہتے ہیں آکسیجن کی کثرت ہے، کچھ کہتے ہیں ہریالی زیادہ ہے، کچھ کہتے ہیں خوشبوئیں آ رہی ہیں، کچھ کہتے ہیں پنچھی نغمے گا رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں سچ ہیں۔ طبیعت کے خوش ہو جانے میں ہریالی کا رول بھی ہے، طبیعت کے خوش ہو جانے میں پھولوں کا کردار بھی ہے، طبیعت کے خوش ہو جانے میں پنچھیوں کے نغمے بھی ہیں، طبیعت کے خوش ہو جانے میں آکسیجن کی کثرت بھی ہے۔ لیکن باغوں کے اندر، ہری بھری وادیوں کے اندر، شمالی علاقہ جات کے بیچ میں اور دیہاتوں کے اندر ہریالی کے بیچ میں جا کر طبیعت پہ خوشی کا آنا، نہ آکسیجن ہے، نہ ہریالی ہے، نہ کونپلیں ہیں، نہ پتے ہیں، نہ تتلی ہیں، نہ پھول ہیں، نہ پنچھی ہیں۔ اصل سبب یہ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے ہر پتا اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ جب ہم ذاکرین کے بیچ میں جاتے ہیں، کروڑوں پتے اپنے اپنے انداز میں ذکر کر رہے ہیں، خربوں پتے ذکر کر رہے ہیں۔ جب ذاکرین کے بیچ میں ہم جاتے ہیں تو ان کے ذکر کا عکس ہمارے دلوں پہ پڑتا ہے، ہمارا دل بھی خوش ہو جاتا ہے۔ آکسیجن کی وجہ سے خوش نہیں ہوتا، ہریالی کی وجہ سے خوش نہیں ہوتا، تتلیوں کی وجہ سے خوش نہیں ہوتا۔ حدیث پاک میں جو وضاحت کی گئی ہے، اصل سبب یہ ہے کہ پتوں کے ذکر کا عکس پڑتا ہے انسانوں کے دلوں پر۔ آپ نے دیکھا ہوگا صحرا میں رہنے والے لوگوں کے وادے کچے ہوتے ہیں کیونکہ ریت کا اعتبار کوئی نہیں ہوتا۔ پہاڑوں میں رہنے والوں کے لوگوں کے دل سخت ہوتے ہیں کیونکہ پتھر مضبوط ہوتے ہیں۔ شہروں میں رہنے والوں کے دلوں کے لوگوں کے دل تنگ ہوتے ہیں کیونکہ گھر چھوٹے ہوتے ہیں۔ بھیڑ بکریوں میں رہنے والوں میں عاجزی ہوتی ہے کیونکہ بھیڑ بکریوں میں عاجزی ہوتی ہے۔
گھوڑوں میں رہنے والوں میں تکبر ہوتا ہے کیونکہ گھوڑوں کی گردنوں میں سریا ہوتا ہے، اونٹ کے بیچ میں رہنے والوں کے اندر کینہ ہوتا ہے کیونکہ اونٹ منتقم مزاج ہوتا ہے، بات کو معاف نہیں کرتا۔ جب بھیڑ اثر کرتی ہے، بکری اثر کرتی ہے، ٹیلے اثر کرتے ہیں، پہاڑ اثر کرتے ہیں، اونٹ اثر کرتے ہیں، تو کیسے ممکن ہے کہ جنت کی کھڑکیاں کھلیں اور ہمارے اوپر اثر نہ ہو؟ ماہ سیام کو اس لیے موسم بہار قرار دیا گیا کہ جنت کی ساری خوشبوئیں اتر اتر کے زمین پہ آتی ہیں۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے جب رجب کا چاند نظر آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے اور فرماتے یا اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت دے اور ہمیں اتنی زندگی دے کہ ہم موسم بہار یعنی ماہ رمضان تک پہنچ سکیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اگر لوگوں کو پتہ چل جائے رمضان ان کے ایمان پہ کتنی بہار لاتا ہے، رمضان ان کے اندر کتنے انقلابات لاتا ہے، ماہ سیام ان کے لیے آسمانوں سے کتنی خیریں اور زمینوں سے کتنی برکتیں لاتا ہے، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے ماہ رمضان ان کے لیے زمین آسمان کے کتنے آفتوں کے دروازے بند کرتا ہے، عافیتوں کے دروازے کھولتا ہے، تو لوگ یہ طلب کریں کاش پورا سال رمضان رہتا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے رجب کو باقی مہینوں میں وہ فضیلت ہے جو قرآن کو تورات زبور انجیل پر، شعبان کو باقی مہینوں میں وہ فضیلت ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو آدم سے لے کر عیسیٰ تک، اور رمضان کو باقی مہینوں میں وہ فضیلت ہے جو اللہ کو اپنی مخلوق کے اوپر ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے رمضان کی حیثیت دل جیسی ہے، کسی آدمی کا آنکھ خراب ہو جائے، دماغ خراب ہو جائے، ہاتھ خراب ہو جائے، آدمی سروائیو کر لیتا ہے، لیکن دل اونچا نیچے ہو جائے آدمی سروائیو نہیں کر سکتا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ رمضان کو باقی 11 مہینوں میں وہ فضیلت ہے جو یوسف علیہ السلام کو اپنے 12 بھائیوں کے ساتھ تھی، اللہ نے یوسف علیہ السلام کی وجہ سے باقی 11 بھائیوں کو معاف کر دیا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے رمضان جب آتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے تو جب رمضان مکمل ہوتا ہے تو اللہ پاک کے پاس پہنچتا ہے، اللہ کہتا ہے جن بستی والوں کے پاس لوگوں کے پاس گیا تھا کیا تو راضی ہے؟ میں رمضان کہتا ہے یا اللہ میں راضی آیا ہوں، اللہ کہتا ہے مجھے میری عزت اور بڑائی کی قسم باقی 11 مہینے میں ان کو راضی رکھوں گا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے رمضان شہر اللہ ہے، یہ میرا مہینہ ہے، جس طرح کتاب اللہ، کلام اللہ، بیت اللہ، رسول اللہ، اس طرح فرمایا رمضان شہر اللہ ہے، اللہ کا نام رمضان ہے، اللہ نے اپنے نام پہ ماہ رمضان کا نام رکھا ہے۔ تو جس آدمی کو ماہ رمضان کے اندر موسم بہار نہ آ سکے، پھر علماء لکھا ہے 11 مہینے اس پہ بہار نہیں آ سکتی۔ آپ دیکھتے ہیں موسم بہار میں جن پودوں پہ پتے نہ ہیں، غنچے نہ ہیں، مالی پھر 11 مہینوں کا انتظار نہیں کرتے، ان پودوں کو جڑوں سے اکھیڑ کر آگ لگا کے پھینک دیتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں موسم بہار کی نمو پرور اور ہمت افزا ہوائیں جس پودے کے اندر نمی پیدا کر کے اندر کونپلیں پیدا نہیں کر سکی باقی 11 مہینوں میں نہیں آ سکتی۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے رمضان جس آدمی کی زندگی میں انقلاب نہ لا سکے، آپ اندازہ کریں مسجد نبوی جمعے کا دن منبر رسول جبریل علیہ السلام آسمان سے اترے اور آ کے کہا اللہ کے نبی برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کو پائے اور اپنے ایمان کے پودے پہ بہار نہ لے آئے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کر دی کہ واقعتاً جس شخص کو ماہ رمضان بھی بہار نہ لا سکے۔ حضرت علی رضی اللہ فرمایا کرتے تھے اگر اللہ نے اس امت کو عذاب دینا ہوتا تو اس امت پہ رمضان نہ بھیجتے، اس امت کو سورہ اخلاص نہ دیتے۔ ماہ رمضان میں 6 لاکھ جہنمیوں کو اللہ روزانہ دوزخ سے آزاد کر دیتے۔ ماہ رمضان میں جنت کے پورے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ماہ رمضان میں سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ ماہ رمضان میں سرکش جنات کو قید کر دیا جاتا ہے۔ ماہ رمضان میں جنت جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ماہ رمضان میں نفل کو فرض کے قریب لے جاتے ہیں۔ ماہ رمضان میں فرض کو 70 فرضوں کے قریب لے جاتے ہیں۔ ماہ رمضان میں اللہ کی رحمت ہر وقت پہلے آسمان پہ آتی ہے۔ عام دنوں میں تہجد کے وقت اعلان ہوتا ہے کوئی معافی چاہنے والا، رمضان میں 24 گھنٹے اعلان ہوتا ہے کوئی معافی چاہنے والا۔ تنبیہ الغافلین میں ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث لکھی ہے، قیامت والے دن جب ترازو گڑا جائے گا والوزن یومئذ الحق، ترازو گڑا جائے گا، دونوں طرف سکیل اس کی حرکت کریں گے، اللہ نے اپنے ہاتھ میں ترازو کو درمیان میں پکڑ رکھا ہوگا، ایک آدمی کو پکڑ کے لایا جائے گا،
ہر آدمی اکیلا آئے گا، جسم پہ لباس نہیں، پاؤں میں جوتے نہیں، سر پہ کپڑا نہیں، مادر ذات ننگا ہوگا، دائیں اعمال بائیں اعمال لا کے اس کو ترازو کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، دائیں طرف جنت والے، بائیں طرف دوزخ والے، سامنے ساری خلق خدا، اور اوپر اللہ رب العزت اپنے ہاتھ میں پکڑ کھڑے ہوں گے۔ اس آدمی کا عمل پوری کائنات دیکھ رہی ہوگی۔ یعنی ہم نے جو کمرے میں کیا، موبائل پہ میسج کیا، بالکونی میں کیا، لحاف میں کیا، ایک ایک عمل پرنٹ ہو کے پوری کائنات دیکھ رہی ہوگی۔ اللہ بلائیں گے، بعض لوگ فرشتوں سے راستے میں کہیں گے دوزخ میں ڈال دو، حساب پہ نہ لے جاؤ۔ ہم نے لوگوں کو دیکھا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ چیونٹی کا، انڈے سے چیونٹی کا بچہ نکلے اور آپ اس ننھے منھے بچے کا منہ کھولیں اور اس کے منہ کے اندر کوئی چیز ڈال دیں، اور وہ چیز چیونٹی کے ننھے منھے بچے کے منہ کے اندر چھپ جائے، نہ آگے نظر آئے، نہ دائیں نظر آئے، نہ بائیں نظر آئے، اس چیز کو عربی میں ذرہ کہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے اتنی بھی نیکی کی ہم اس کا بھی پرنٹ آڈیو ویڈیو کے ذریعے دکھا دیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے اتنی بھی گڑبڑ کی وہ بھی ہم دکھا دیں گے۔ ایک آدمی نے یہ آیت سنی، وہ کہنے لگے میرے لیے تو 2 ذرے ہی کافی ہیں۔ تو لوگ جب دیکھیں گے پکڑ کے لے جا رہے ہیں، میزان اللہ کے ہاتھ میں، دائیں طرف ویلکم کہنے والے اور بائیں طرف زنجیریں اور بیڑیاں پکڑ کے کھڑے ہوئے، اور سامنے خلق خدا، تو لوگ فرشتوں کو راستے میں کہیں گے دوزخ میں پھینک دو، حساب کی ذلت سے بچاؤ۔ وہ کہیں گے نہیں، آج اللہ کا عدل ہے، ہر ایک کو پیش ہونا ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے لوگ آئیں گے، دنیا میں جو چیز وزنی ہوتی ہے نیچے جھک جاتی ہے، اور قیامت میں جو وزنی ہوگی وہ اوپر اٹھ جائے گی، کیونکہ اللہ زمین سے گریویٹیشنل فورس، کشش ثقل ختم کر دیں گے، اوپر اٹھ جائے گی، تاکہ یہ نہ ہو کہ جھکی ہوئی چیز نظر نہیں آتی، تو جو چیز وزنی ہوگی اوپر چلی جائے گی، ہر ایک کو پتہ چل جائے گا بھئی یہ نیکی اگر جنت میں جا رہا ہے تو اس میں یہ ہے، اور اگر برائی میں جا رہا ہے تو یہ ہے۔ اگر وزنی چیز نیچے چلی جاتی، لوگ کہتے پتہ نہیں کیا ہوا، تو قیامت والے دن معاملہ الٹ ہو جائے گا، تو ہر آدمی کو لے جائے، آؤ بھئی آؤ بھئی آؤ۔ تو یہاں تک جس آدمی کو پکڑا جائے گا جنت میں، سیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، تو پھر فرشتے اسی وقت اس کا قد 120 فٹ کر دیں گے، اونچا لمبا قد، اور فرشتے اس کو آ کے قالوا سلاما سلاما کی آوازیں دیں گے، چلو بھائی جنت کی طرف چلو، تو کامیاب ہو گیا۔ اور جو خدا نہ خواستہ دوزخ کی طرف چلا جائے گا، اس کے ماتھے پہ فوراً فرشتے پکڑیں گے بائیں ہاتھ سے، کافر لکھ دیں گے، آنکھیں نیلی کر دیں گے، پیشانی کے بال پاؤں سے باندھ دیں گے، منہ میں 70 گز لمبی زنجیر ڈال کے پشت سے نکال دیں گے، اور منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے لے کے دوزخ کی طرف چلے جائیں گے۔ لوگ یہ انجام دیکھیں گے تو میزان پہ آنے سے گھبرائیں گے، اتنے میں چہرہ کالا، آنکھیں نیلی، ماتھے پہ کافر، پیشانی کے بال پاؤں سے باندھے ہوئے، منہ میں 70 گز لمبی زنجیر ڈالی ہوئی، پیٹھ پہ گرز، اور گھسیٹتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اتنے میں ایک آدمی آئے گا اور اس کا نام اعمال تلے گا، تو اس کی برائیاں بڑھ جائیں گی، نیکیاں کم ہو جائیں گی۔ فرشتے کہیں گے پکڑو، فرشتے پکڑیں گے، اوپر اتنے میں اللہ کی طرف سے ایک آواز آئے گی، فرشتے کہیں گے ٹھیک ہے، اس کو پکڑیں گے، اور نہ اس کا چہرہ کالا کریں گے، نہ آنکھیں نیلی کریں گے، نہ پیشانی پہ کافر لکھیں گے، نہ 70 گز لمبی زنجیر ڈالیں گے، اور نہ ہی اس کو آگ کے جوتے، آگ کے کپڑے پہنائیں گے، اور نہ ہی اس کو گرز ماریں گے، ہاتھ سے پکڑیں گے، دوزخ کی طرف لے کے چلے جائیں گے۔ دوزخ کے فرشتے کا نام مالک ہے، مالک کے قریب آئیں گے، مالک کہیں گے یہ کون ہے؟ کہ دوزخ والے۔ تو کہیں اس کا پھر اس کے ساتھ دوزخیوں والا سلوک کیوں نہیں کیا؟ اس کا چہرہ کالا کیوں نہیں کیا؟ اس کی آنکھیں نیلی کیوں نہیں کی؟ ماتھے پہ کافر کیوں نہیں لکھا؟ زنجیر کیوں نہیں ڈالی؟ پاؤں کے ساتھ پیشانی کے بال کیوں نہیں باندھے؟ اور اس کے اوپر 70 گز لمبی زنجیر اور آگ کے جوتے، آگ کے لحاف، اور اس کی پیٹھ پہ گرز کیوں نہیں مارے؟ تو کہیں گے جب اس کا نام اعمال تولا گیا تھا اور اس کے گناہ زیادہ ہوئے تھے، اللہ نے کہا تھا اس کو رسوا کن انداز میں دوزخ میں نہ لے جاؤ۔ مالک کہے گا یہ کون ہے جو اتنے VIP طریقے سے دوزخ کی طرف آ رہے ہیں؟ مالک کہیں گے کون ہو؟ وہاں یہ نہیں ہوگا میں ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہوں، پروفیسر ہوں، وہاں یہ نہیں ہوگا میں صدر ہوں، جنرل ہوں، کرنل ہوں، یہ سارے ڈگری اور ڈیزینیشن موت کی آندھی صاف کر دیتے ہیں۔ کون ہو؟ اس کا جواب ہوگا کس کے امتی ہو۔ مالک کہے گا کون ہو یعنی کس کے امتی ہو، باقی سارے القابات، باقی سارے تعارف، باقی ساری شناختیں، باقی ساری حیثیتیں ختم ہو جائیں گی۔ کون ہو کہ دوزخ کی طرف آئے اور دوزخیوں کے روپ سے بچ کے آئے ہو؟ کون ہو تم؟ تو یہ ڈرے ہوئے لوگ کہیں گے ہم وہ ہیں، ہم اس کے امتی ہیں جس پہ رمضان اترا تھا، جس پہ قرآن اترا تھا۔
مالک اپنے ماتھے پہ ہاتھ مار کے کہے گا جس پہ رمضان اترا، جس پہ قرآن اترا، ان دو نعمتوں کے باوجود تمہارا نیکیوں کا پڑھنا کم کیوں ہوا اور برائیوں کا بڑھ کیوں گیا؟ تم دوزخ کی طرف کیوں آ گئے؟ اللہ نے تو تمہیں دوزخ سے بچانے کے لیے قرآن اور رمضان دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بیٹھے ہیں، مغموم، جبریل علیہ السلام ہے۔ اللہ کے محبوب مغموم کیوں ہیں؟ فرمایا میں کیا کروں، باقی امتوں کی عمریں لمبی تھی، نیکیاں زیادہ، تلاوت زیادہ، حج زیادہ، حسنات زیادہ، میری امت کی عمر 50 60 سال، کیا کریں؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا اللہ کے محبوب آپ کو اپنی امت کا بڑا احساس ہے، 3 چیزیں دیتا ہوں، اس کی وجہ سے اگر آپ کی امت کرے گی تو کم عمر ہونے کے باوجود بقیہ امتوں سے پہلے جنت میں چلی جائے گی۔ آپ نے پوچھا کیا کیا؟ کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ کی امت کو ارادے پہ نیکی ملے گی۔ اذا ہم احدہم بالحسنہ، جب کوئی نیکی کا ارادہ کرے گا اور عمل نہیں کرے گا، ارادے پہ نیکی لکھ دی جائے گی۔ کسی امت کو ارادے پہ نیکی نہیں تھی، آپ ارادہ کرتے میں حج کروں گا، نہیں جا سکتے، حج کا ثواب لکھا گیا۔ آپ نے ارادہ کیا میں پورے شہر کو غریبوں کی مدد کروں گا، نہیں کر سکے، ثواب لکھا گیا۔ باقی امتوں کو ارادے پہ نیکی نہیں تھی کہ اپنی امت سے کہنا نیکی کے رمضان اترا، قرآن اترا، تم دوزخ کی طرف کیوں ہے؟ تو پھر مالک کو ترس آئے گا اور کہیں گے تمہیں دوزخ میں نہیں جانا چاہیے، تمہیں جنت میں جانا چاہیے۔ رمضان والوں کو، قرآن والوں کو دوزخ کا ایندھن بھرتے ہوئے مجھے خوشی نہیں ہے۔ اچھا پھر کہیں گے ہم کیا کریں؟ مالک کہے گا اتنا کام کرو جس پہ رمضان اترا، جس پہ قرآن اترا، اس کا نام نامی اسم گرامی بتا دو، میں اللہ سے منت کر کے تمہاری لگامیں دوزخ سے موڑ کے جنت کی طرف پھیر دوں گا۔ تو یہ کہیں گے مالک تم نے ضرورت سے زیادہ احسان کیا، اللہ آپ کو جزا دے، ہم اس کا بتاتے ہیں۔ تو پھر یہ ایک دوسرے سے مشورہ کریں گے کیا نام تھا اس ذات پاک کا؟ کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کی خوشبو سے ہر چیز مقدس ہے، ہر چیز منور ہے، ہر چیز معطر ہے، وہ لفظ محمد ہے، وہ لفظ محمد ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو ایک دوسرے سے کہیں گے بڑا آسان سستا ملا، اس ذات پاک کا نام بتائیں۔ مالک نے ذمہ لیا ہے دوزخ سے جنت کی طرف، ومن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو دوزخ سے بچ گیا جنت میں چلا گیا وہ کامیاب۔ تو یہ ایک دوسرے سے مشورہ کریں گے، مالک ان کی پیشانی کی شکنوں کو پڑے گا، اوپر پھیلی ہوئی پریشانی کی شکنیں دبیز ہو جائیں گی۔ مالک کہے گا تمہیں پتہ نہیں چل رہا، کب بھول رہے؟ مالک کہے گا اچھا میں تمہیں تھوڑی سی اور آسانی دیتا ہوں۔ کہنے کے بولو، کہنے کہ دنیا میں تم کلمہ پڑھا کرتے تھے؟ کہنے کہ ہاں۔ کہ کلمے میں اس ذات پاک کا نام ہے۔ یہ کہیں گے مالک تم نے بڑا احسان کیا، ہم کلمہ پڑھ دیتے ہیں۔ کہ کلمہ پڑھو، شاباش، کلمے کے اندر وہ نام نامی اسم گرامی آتا ہے۔ یہ سارے کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ مالک کبھی مسکرایا نہیں، مالک کبھی اسماعیل پاس نہیں کرتا، لیکن جب یہ امت احمد یہاں تک جائے گی اشہد ان لا الہ الا اللہ، مالک بھی مسکرا پڑے گا۔ کیوں؟ اسے یقین ہو جائے گا یہ نام بتائیں گے میں منت کروں گا، دوزخ سے بچیں گے اور جنت کے باغوں میں چلے جائیں گے۔ مالک دوزخ کی شدت کو بھی جانتا ہے اور جنت کے انعامات کو بھی جانتا ہے، دوزخ کے عذاب کو بھی جانتا ہے اور جنت کے اکرام کو بھی جانتا ہے۔ جب یہ کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ، مالک ہنس پڑے گا، شاباش شاباش۔ یہ کہیں گے اگلا حصہ بھول گیا۔ مالک کہے گا لگتا ہے دنیا میں تم نے قرآن کے حق ادا نہیں کیے تھے، تم نے رمضان کا احترام نہیں کیا تھا۔ اگر تم دنیا میں رمضان کا احترام کرتے، قرآن کا حق ادا کرتے، آج تمہیں کبھی قرآن یہ کلمہ نہ بھولتا۔ یہ کہیں گے مالک بھول گیا، مہربانی کر۔ مالک کہے گا اچھا ایک دفعہ میں دوہرا دوں پھر دوہرا دو گے؟ یہ کہیں گے ہاں ہم دوہرا دیں گے۔ تو مالک کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ کہیں گے ہاں ہاں ہاں، یہی نام نامی، یہی پاکیزہ نام جو ہونٹوں پہ گلاب لاتا تھا، دلوں میں قرار لاتا تھا، دماغوں میں خوشبو پیدا کرتا تھا، جسموں میں بہار لاتا تھا اور پریشان دلوں کو سکون دیتا تھا، کائنات کو معطر کرتا تھا۔ ہاں 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 یہی نام۔ مالک کہے گا اچھا اپنی زبان سے پروناؤنس کرو، اپنی زبان سے ادا کرو۔ یہ پھر کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ مالک کہے گا شاباش شاباش، لیڈنگ کوسچن، آگے کرو آگے کرو۔ یہ پھر آگے بھول جائیں گے۔ مالک کہے گا اچھا کلمہ نہ پڑھو، اسی ذات کا نام پڑھ دو جس کا بھی سنا۔ یہ پھر بولیں گے، اٹک جائیں گے۔ مالک کہیں گے اس سے زیادہ فیور میرے لیے ممکن نہیں تھی۔ تو مالک پھر آپ کو کہیں گے خذوہ فغلوہ ثم الجحیم،
پکڑو جکڑو اور لے جاؤ اس کو آگ میں جہنم میں، تو آگ کے شعلے بھڑکیں گے، امت احمد کے ان لوگوں کی طرف آئیں گے اور آگ کے قریب آئیں گے، یہ زبان سے کہیں گے اشہد اللہ الہ الا اللہ، آگ کے شعلے سسکتے ہوئے پیچھے چلے جائیں گے۔ مالک کہیں گے تمہاری زبانیں ایسے کلمے سے آشنا ہیں جو آگ کو پیچھے ہٹا دیتی ہے، کاش دوسرا حصہ بھی پڑھ دیتے تو اس وقت آگ کی بجائے تم جنت کے گلزاروں میں سیر کر رہے ہوتے۔ پھر مالک کہے گا پڑھو، نہیں پڑھ سکیں گے، پھر مالک کہے گا آگ کو بڑھو، تو اتنے میں پیچھے لائن لگ چکی ہوگی، بڑھو تو آگ بڑھے گی، یہ پھر کلمہ پڑھیں گے، مالک ان کی زبانوں پہ زپ لگا دے گا، زبانوں کو سی دے گا، اب یہ پڑھنے کی کوشش کریں گے، پہلا حصہ پڑھ نہیں سکیں گے، دوسرا حصہ بھول چکا ہوگا، آگ آ کے پکڑے گی، جکڑے گی، اٹھائے گی اور دوزخ میں پھینک دے گی، دوزخ میں دھڑام دھڑام گریں گے، تو مالک کہے گا کاش دنیا میں تم رمضان کا احترام کر لیتے، تم نے رمضان کا احترام نہ کیا، ماہ رمضان نے تم سے انتقام لیا۔ ابن الفضل تابعی ہیں، وہ کہنے کہ صحابہ کے ہاں یہ معمول تھا، ماہ رمضان سے 6 مہینے پہلے دعائیں کرتے تھے اللہ رمضان تک زندگی دے، 6 مہینے پہلے دعائیں شروع کر دیتے تھے، اللہ ماہ رمضان آ رہا ہے اس تک زندگی دے، اور پھر جب رمضان گزر جاتا تو کہتے ہیں صحابہ 6 مہینے دعائیں کرتے تھے اللہ رمضان جب تیرے پاس جائے تو ہماری شکایت کوئی نہ کرے، ہم سے کوئی غلطی کمی کوتاہی ہو تو رمضان کو راضی کر دینا، کیونکہ رمضان کی بد دعاؤں کو دنیا کا کوئی انسان ٹال نہیں سکتا۔ حضرت مجدد الافسانی رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے مراقبہ کیا اور میں نے دیکھا 11 مہینوں میں جو اللہ کی رحمتیں آتی ہیں وہ ایک قطرے کے برابر ہیں، اور رمضان میں جو برکتیں آتی ہیں وہ سمندر کے برابر ہیں۔ تو بھائیو ہر آدمی کی زندگی میں ایک رمضان آئے گا جو آخری ہوگا۔ اللہ کے محبوب جب رجب کا چاند دیکھتے دعا کرتے اللہ رمضان تک زندگی دے، اس لیے علماء نے لکھا ہر مسلمان کو رمضان سے پہلے رمضان تک کی زندگی کی دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ آمنہ کے لال یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ ٹیوننگ کا مہینہ ہے، اوور ہالنگ کا مہینہ ہے، برین واشنگ کا مہینہ ہے، تزکیہ کا مہینہ ہے، پاکیزگی کا مہینہ ہے، کیونکہ اپوزیشن لیڈر بند ہو چکا ہوتا ہے، اندر کو صاف کرنا بڑا آسان ہے رمضان المبارک میں، نیکیاں کرنا آسان ہے۔ 2 ہجری میں ماہ رمضان آیا، مدینہ منورہ ہجرت کر کے صحابہ تشریف لے گئے، انصار مدینہ نے صحابہ کا اکرام کیا، مدینہ میں لوٹے پیٹے قافلے جب پہنچے بیویاں ساتھ نہیں، انہوں نے اپنی بیویوں کو طلاق دے کے ان کی بیویاں بنا دیے، گھر پاس نہیں، انہوں نے اپنے گھر 2 حصوں میں تقسیم کر کے ان کو دے دیے، پراپرٹی پاس نہیں، انہوں نے اپنے سرمایہ کو تقسیم کر کے آدھا ان کو دے دیا، بیوی بچہ جو پریشانیاں تھیں اہل مدینہ نے انصار نے اکرام کیا اور ان کو دے دیا۔ یہ لوگ ہیں جنہوں نے نظریے کی بنا پر مکہ چھوڑا، بیت اللہ چھوڑا، حجر اسود چھوڑا، حتیم چھوڑا، گھر چھوڑے، وادیاں چھوڑی، عزیز و اقارب چھوڑے، انہوں نے کہا کلمہ عزیز ہے، تو انصار نے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا، صحابہ آ گئے، تو مدینہ منورہ میں صحابہ کو آ کے بکرے ذبح ہو رہے ہیں، کھجوروں کے خوشے آ رہے ہیں، کھجوروں کے سائے آ رہے ہیں، میٹھا پانی آ رہا ہے، اور صحابہ بیٹھ کے کھا رہے ہیں، کبھی ستو آ رہے ہیں، کبھی کھجوروں کا شربت آ رہا ہے، کبھی شہد کا شربت آ رہا ہے، کبھی بکرے بھنے ہوئے آ رہے ہیں، کبھی آدھے کچے آدھے پکے ڈوکے آ رہے ہیں۔ تو جب یہ کھانا پینا عام ہو گیا تو 2 ہجری میں بدر آ گیا، اللہ نے دیکھا صحابہ کا مزاج روح کی نسبت جسم کی طرف آ رہا ہے، کھانے پینے کے عادی زیادہ بن رہے ہیں، اعمال کی نسبت مال کے عادی ہو رہے ہیں، ٹھنڈے سائے، بہتے پانی، بنا ہوا گوشت اور بہترین قسم کی کھجوریں اور عمدہ ستو اور شربت، یہ جب چیزیں اندر گئیں تو اللہ نے محسوس کیا یہ ان کے لیے مناسب نہیں ہے، تو 2 ہجری کو رمضان آ گیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو مہربانی کرو صائم بنو اور متقی بنو۔ رمضان 2 چیزوں کو پیدا کرنے کے لیے آتا ہے، اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے رمضان کی مثال اللہ کے نزدیک یوسف علیہ السلام جیسی ہے۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ پڑھیں تو 2 چیزیں نظر آتی ہیں، مخلوق کے مقابلے میں صبر، اللہ کے سامنے تقوی۔ بھائیوں نے یعقوب علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام کو لیا، یوسف علیہ السلام نے کہا کنعان کے بھیڑیے خطرناک ہیں، میرے بچے کو نقصان دیں گے، انہوں نے کہا ہم 11 جوان بھائی ہیں کیا کریں گے، کھیلے گا کودے گا، اس کے بازو کھولیں گے، پاؤں کھولیں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا مجھے افسوس ہے ایسا نہ ہو کہ کنعان کے کنویں کھا جائیں، اب بھیڑیے کھا جائیں۔ انہوں نے پیار سے لیا، یوسف علیہ السلام کے یعقوب علیہ السلام کے سامنے یوسف علیہ السلام کو کندھے پہ بٹھایا، پاؤں چومے، ہاتھ چومے، جب یعقوب علیہ السلام اوجل ہو گئے پٹاخ سے زمین پہ پھینکا،
تیری وجہ سے باپ ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، تو باپ کا بڑا چہیتا ہے، باپ کو خواب سنایا کرتا ہے، 11 ستارے، ایک سورج، ایک چاند سجدے کر رہے ہیں، کہاں ہے وہ ستارے جو تمہیں سجدہ کرتے ہیں؟ کہاں ہے وہ چاند اور سورج جو تیرے سامنے جھکتا ہے؟ تیری وجہ سے باپ ہمیں پورا سلوک ہی نہیں کرتا۔ لو پھر پکڑا، مارتے ہوئے پیٹتے ہوئے جنگل میں لے گئے۔ کتابوں میں لکھے، تفسیر کی کتابوں میں، یوسف علیہ السلام کو دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے مار مار کے لو لوہان کر دیا۔ ننھا منا شہزادہ آخر پہ کہنے لگا اگر تمہیں یہ یقین ہے میری موجودگی میں باپ تمہیں پوری توجہ نہیں دیتا تو میں اپنے باپ کا گھر چھوڑ کے میری ماں کے ننیحال یہاں رہتے ہیں، میں وہاں چلا جاتا ہوں، مجھے مارو پیٹو نہیں، میں اپنے باپ کا گھر چھوڑ جاؤں گا۔ انہوں نے کہا نہیں، پلٹ کے پھر تو آ جائے گا۔ یہ کہہ کے انہوں نے کہا قتل کر دو۔ پھر ایک نے کہا قتل نہ کرو، اس کو ویران کنویں میں پھینک دو۔ تو تفسیر کی کتابوں میں لکھا انہوں نے پکڑا اور دھڑام سے پھینکا کنویں کے اندر۔ یوسف علیہ السلام نے ننھے منے ہاتھوں سے کنویں کی منڈیر کو پکڑ لیا تاکہ بچنے کی کوئی صورت ہو۔ ان 11 بھائیوں نے پاؤں اپنے اور جوتے اور ڈنڈے مار مار کر ننھی منی انگلیوں کو زخمی کر کے نیچے پھینک دیا۔ جبریل علیہ السلام اس وقت سدرۃ المنتہا پہ بیٹھے تھے۔ اللہ نے کہا یوسف کو کنان کے تاریک کنویں کی تہ میں لگنے سے پہلے پہلے اپنے پر نیچے جا کے بچھا دو۔ تو جبریل علیہ السلام وہاں سے اڑے، 7 آسمانوں کو عبور کیا، خلا فضا کو چیرا، مصر کے صحراؤں میں اترے، کنان کے کنویں میں گئے اور چند فٹ کا فاصلہ بھی یوسف علیہ السلام نے نہیں کیا، نیچے اپنے پر بچھائے اور یوسف علیہ السلام پر پہ آ کے بیٹھ گئے۔ تو بھائیوں نے بچپن میں یہ سلوک کیا، پھر 3 دن تک پہرا دیتے رہے۔ تیسرے دن ایک کنواں آیا، انہوں نے ڈول ڈالا، ایک قافلہ آیا، ڈول ڈالا، تو وہاں سے یوسف علیہ السلام باہر نکلے۔ انہوں نے کہا یہ اتنا خوبصورت غلام، تو جب یہ نکلے تو ایک بھائی نے جا کے کہا کنویں سے نکال لیا گیا ہے۔ تو یہ پھر بھاگ آ گئے اور آ کے کہا یہ ہمارا غلام ہے، ہم سے بھاگ کے آ کے چھپ گیا ہے، بڑا سرکش ہے، باغی ہے، سرمایہ کو نقصان دیتا ہے، ہم واپس لے کے جانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا لے جاؤ۔ پھر کہنے لگے اگر تم لے کے جانا چاہو تو ہم چند درہم میں بیچ دیتے ہیں۔ یوسف جیسے نبی کو بھائیوں نے چند درہم میں اجنبی قافلے کے ہاتھوں بیچ کر حوالے کر دیا۔ پھر کہنے کہ یہ بھاگ جائے گا، سرکش ہے، ہم اس کا ہاتھ پاؤں باندھ دیتے ہیں۔ ہاتھ پاؤں رسیوں سے باندھے اور اونٹ کی ننگی پیٹھ کے اوپر لٹایا اور کہا اس کو چھوڑنا مت، بہانے کرے پانی کا، پیاس کا، واش روم کا، باتھ روم کا، تم نے چھوڑنا نہیں، اس نے ہمیں بڑا ٹف ٹائم دیا ہے۔ تو یہ کہہ کر ہدایت دے کر ظلم کے سارے راستے سجھا کر یوسف علیہ السلام نبی کو بڑی مضبوط رسیوں میں باندھ کر اونٹ کے پیٹھ کے اوپر لٹا کر بھائیوں نے بیچ دیا اور یہ بکتے بکاتے چلے گئے اور جا کر مصر میں عزیز مصر نے خریدا۔ پھر زلیخا نے کیا کیا؟ مصر کا حسن، اٹھتا ہوا شباب، بند کمرے، اور نبوت کا اٹھتا ہوا شباب 7 کمروں کے اندر بند کر کے تالے لگا کے مصر کا حسن کہتا ہے تلک میں حاضر اپنی خواہشات کے لیے۔ تو یوسف علیہ السلام بھائیوں کا سلوک سنا، اب جب بند کمروں میں آئے ہیں اور مصر کا شباب سامنے ہے، نبوت سامنے ہے اور بند کمرے ہیں اور شباب خود دعوت دے رہا ہے، تو یہاں یوسف علیہ السلام پہ تقوی غالب آتا ہے۔ فرماتے ہیں قال انی معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں تمہاری طرف دعوت قبول نہیں کرتا۔ یہ کہہ کر عزیز مصر آیا، ایک بچے نے گواہی دی، انہوں نے کہا زلیخا نے کہا اس یوسف علیہ السلام نے میرے ساتھ یہ کیا۔ تو عزیز مصر نے کہا تم نے یہ کیا کیا؟ تو یوسف علیہ السلام ابھی خاموش کھڑے، ایک بچہ پنگوڑے میں بولا اگر یوسف کا قمیض سامنے سے پھٹا ہوا ہے تو قصور یوسف کا ہے، زلیخا نے دفاع کیا ہوگا، اور اگر یوسف کا قمیض عقب سے پھٹا ہے تو یوسف بھاگے ہوں گے، زلیخا نے پکڑا ہوگا، اور قرآن کہتا ہے قمیض تو پیچھے سے ہی پھٹا ہوا تھا۔ یہ کہہ کر اندر ڈال دیا جیل میں، عرصہ دراز تک جیل میں پڑے رہے۔ پھر اللہ کا کرنا ہوا، یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے بعد مصر کے وزیر خزانہ بنے، اور اللہ کی شان کنان کے اندر فاقہ آ کے اگا، اور 11 بھائیوں کے گھروں میں فاقہ آیا، پریشان ہوئے، کچھ کھانے پینے کو نہ ملا۔ کسی نے کہا بڑا نیک انسان ہے مصر کا وزیر خزانہ، وہاں جاؤ۔ جب یہ وہاں پہنچے ہیں، یوسف علیہ السلام اپنے چہرے کے اوپر رومال باندھ کے رکھتے تھے کیونکہ ان کے حسن کی تاب کوئی نہیں لا سکتا تھا۔ جب یہ 11 بھائی سامنے آگے کھڑے ہیں تو یوسف علیہ السلام سامنے پہچان گئے، یہ تو وہی ہیں جنہوں نے باپ یعقوب سے لے کر مجھے کنویں میں پھینکا، راستے میں مارا، انگلیوں کو زخمی کیا اور قافلے کے ہاتھوں بیچا، مجھے رسیوں سے جکڑا اور حوالے کر دیا۔ یہ ساری باتیں سامنے آئیں تو یوسف مخلوق کے سامنے صبر کر رہے ہیں اور خالق کے معاملے میں تقوی کر رہے ہیں۔ اگر قصہ یوسف پڑھیں تو 2 چیزیں غالب نظر آتی ہیں۔ جب سامنے آئے تو یوسف علیہ السلام نے دیکھا یہ تو وہی ہیں، کہاں سے آئے ہو؟ کہا ہم کنان سے آئے ہیں۔ کون ہو؟ کہا ہم نبیوں کے بیٹے ہیں۔ تمہارے اوپر یہ حالات کیسے ہے؟ کہ
کہ بھوک نے ہمیں آ کے نڈھال کر دیا، زمینیں اجڑ گئی، آسمان بادل برسانا چھوڑ چکا ہے، گھروں میں فاقہ اگ رہا ہے، ہڈیاں ہماری باپ بہر آ گئی۔ اس نے کہا باپ کیوں نہیں لائے؟ کہ باپ نابینا ہو چکا ہے۔ اچھا میں تمہیں دیتا ہوں چیزیں، اور ایک بھائی کہنے کہ ایک بھائی کو لائے نہیں، یوسف علیہ السلام کا سگا بھائی، کہنے کہ وہ تو وہاں ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اچھا میں تمہیں ایک قصہ سناؤں، تمہیں چیزیں بھی دیتا ہوں، بوریاں بھر کے دی، گندم دی، پیسے واپس کیے، تمہیں ایک قصہ سناؤں، میرے پاس ایک پیالہ ہے اور اس پہ ہاتھ مارا جائے تو وہ چھپے ہوئے ماضی کے قصے بیان کرتا ہے۔ انہوں نے کہا سناؤ۔ تو یوسف علیہ السلام جس برتن سے گندم ماپ کے دیتے تھے اس کو بلایا، ٹھوکر ماری اس کے اوپر، کہنے کہ تمہیں کوئی سمجھ آئی؟ کہنے لگے نہیں۔ کہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا کوئی ایک اور بھائی بھی تھا بچپن میں جو تم سے کہیں گم ہو گیا تھا، ایسی کوئی بات تھی؟ انہوں نے آنکھوں میں مجرموں کی طرح دیکھا، پھر انہوں نے ٹھوکر ماری۔ اور یہ پیالہ کہہ رہا ہے کہ اس بھائی کو تم نے باپ سے حلفن لیا تھا ہم حفاظت کریں گے کنعان کے بھیڑیوں سے، اور پھر تم نے باپ کے سامنے اس کے پاؤں چومے، باپ جب دائیں بائیں ہو گیا تم نے اس کو زمین پہ لا پڑکا اور مار مار کے لو لہان کر دیا، پھر تم نے کنویں میں پھینکا۔ اس بھائی نے یہ بھی کہا تھا میں ماں کے دیس چلا جاتا ہوں، تمہیں ترس نہ آیا، پھر وہ کنویں میں گرا، اس نے اپنی منڈیر کے اوپر ننھے منھے ہاتھوں سے سنبھالا، تم نے ضربے مار کے انگلی کو زخمی کیا۔ ایسی کوئی بات تھی یا یہ پیالہ غلط باتیں کر رہا ہے؟ اب تو تم نبیوں کے بیٹے ہو، جھوٹ نہ بولنا۔ اچھا واپس جاؤ اور دوبارہ اس بھائی کو بھی لے کے آنا، ابھی میں تمہارے تو یہ بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک، یہ یوسف کا صبر آ رہا ہے، اور بند کمروں میں زلیخا سے بچنا، یہ یوسف کا تقوی آ رہا ہے۔ قرآن مجید میں حدیث پاک میں کیا آتا ہے؟ رمضان اور یوسف برابر ہے۔ جس طرح یوسف علیہ السلام کی زندگی میں تقوی اور یوسف علیہ السلام کی زندگی میں صبر، قرآن کا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایمان والو رمضان کے روزے رکھو، اس کا فائدہ یہ ہوگا تم صائم بنو گے اور تم متقی بنو گے۔ صائم کس کو کہتے ہیں؟ ابھی رمضان آنے والا، ہم روزے رکھیں گے، روزے رکھنے والے کو صائم کہتے ہیں۔ رمضان ہمیں صائم بنانا چاہتا ہے، رمضان ہمیں متقی بنانا چاہتا ہے۔ صائم کسے کہتے ہیں؟ عربوں کے ہاں دو موقعوں پہ بڑی خوشی ہوتی تھی۔ عربوں کے ہاں جب ان کی حاملہ گھوڑی جنم دیتی کسی چیز کو اور وہ مذکر ہوتا، بچڑا ہوتا، عرب خوش ہوتے تھے۔ اور عربوں کے ہاں عورتوں سے جب اولاد پیدا ہوتی اور 4-6 سال کے بعد کوئی شیر کہتا، عرب بڑے خوش ہوتے تھے۔ شیروں کی پیدائش پر اور گھوڑوں کی پیدائش پر عرب بڑے خوش ہوتے تھے۔ وجہ یہ تھی جنگجو مزاج تھے، قبائلی مزاج تھا، اور شاعر قبیلوں کے اندر آگ لگا دیتے اور گھوڑا آگ لگائے ہوئے انسانوں کو پیٹھ حوالے کرتا اور دشمنوں پہ جا کے حملہ کرتا۔ شاعر ٹھنڈے جذبات کو بھڑکاتا اور گھوڑا بڑکے ہوئے جذبات کو پیٹھ حوالے کر کے دشمنوں کے مقابلے میں لے جاتا۔ اس لیے قبائلی مزاج دو چیزوں پہ خوش ہوتے، شاعر کی پیدائش پر اور گھوڑے کی پیدائش پر۔ جب بچڑا جنم لے لیتا تو ہر بچڑا لڑنے کے قابل نہیں ہوتا تھا، جنگ کے قابل نہیں ہوتا تھا۔ عربوں میں سب سے مشکل کام یہ تھا بچڑے کو جنگجو بنانے کے لیے لوگوں کے حوالے کرنا۔ عربوں کے ہاں کچھ لوگ تھے جن کا کام ہی یہی تھا کہ وہ بچڑوں کو جنگ کے قابل بناتے تھے۔ آپ کا بچڑا پیدا ہوا 3 مہینے کے بعد، 4 مہینے کے بعد وہ لے کے چلے جاتے اور پھر وہ اس بچڑے کے اوپر محنت کرتے۔ ایک تو اس کو ہفتوں بھوکا رکھتے کہ جنگ میں بھوک بھی آ سکتی ہے، ہفتوں پیاسا رکھتے کہ جنگ میں چشمے بھی خشک ہو سکتے ہیں، سردی کی راتوں میں کھڑا کرتے کہ جنگ سردی میں بھی شروع ہو سکتی ہے، گرمی کی دوپہروں پہ دھوپ پہ کھڑا کرتے کہ جنگ دھوپ پہ بھی جنگ دھوپ میں بھی چل سکتی ہے، سینہ صحرا میں بھگاتے کہ جنگ صحرا میں بھی شروع ہو سکتی ہے، پہاڑوں کی چوٹی پہ لے جاتے دشمن چوٹی پہ بھی جا سکتا ہے، گہری وادیوں میں لے آتے کہ دشمن وادیوں میں بھی آ سکتا ہے، جنگل کے جانور دکھاتے جنگ جانوروں میں بھی شروع ہو سکتی ہے، ہر قسم کا اسلحہ دکھاتے، تیر تلوار کہ دشمن یہ اسلحہ لے کے آ سکتا ہے، سامنے خون نکالتے کہ گھوڑا خون بھی دے سکتا ہے۔ تو جب جانور وہ گھوڑا دھوپ پہ بھی کھڑا ہو جاتا، چھاؤں میں بھی کھڑا ہو جاتا، بھوک بھی برداشت کرتا، پیاس بھی برداشت کرتا، پہاڑوں پہ بھی چڑھ جاتا، وادیوں میں بھی اتر جاتا، سینہ صحرا میں بھی بھاگ کھڑا ہوتا، جنگل کے جانوروں سے بھی نہ گھبراتا، خون کے فوارے بھی برداشت کر لیتا۔ تو جب یہ سارے موسم برداشت کر جاتا، ساری کیفیات برداشت کر جاتا، تو مہینوں کی طویل ریاضت کے بعد، سالوں کی مشقت کے بعد
پھر یہ سکھانے والے گھوڑے کو واپس لے کے آتے اور مالک سے آ کے کہتے مبارک ہو، یہ گھوڑا قابل اعتبار ہے، اس کو صحرا میں لے جاؤ، اس کو پہاڑ پہ لے جاؤ، اس کو وادی میں لے جاؤ، اس کو جنگل میں لے جاؤ، اس کو بھوکا لڑاؤ، اس کو پیاسا لڑاؤ، اس کے سامنے جانور کھڑے کرو، ہر قسم کا اسلحہ لے آؤ، یہ جانور دھوکہ نہیں دے گا، یہ جنگ کے قابل تیار ہو چکا۔ تو وہ گھوڑا جو جنگ کے قابل تیار ہوتا اس کو عرب صائم کہتے تھے، صائم۔ اللہ نے کہا کتب علیکم الصیام، ایمان والو روزے رکھ کے اپنے آپ کو صائم بناؤ، اس لیے کہ تم روزہ رکھو گے ایک مہینہ تو اللہ کے کہنے پہ حلال چیزیں چھوڑو، کھانا حلال، پینا حلال، بیوی کے قریب جانا حلال۔ تو اللہ نے کہا کہ روزہ رکھ کر حلال چیزیں چھوڑو تاکہ کل میدان جہاد میں تمہیں عورتیں نظر آئیں گی، موسیقی نظر آئے گی، رشوت نظر آئے گی، بھائی پہ ظلم نظر آئے گا، جھوٹی گواہی نظر آئے گی۔ تو اگر تم نے روزہ رکھ کر صحیح روزہ رکھا تو تم صائم بن جاؤ گے، جہاد زندگانی میں کسی موقع پہ گر نہیں سکو گے۔ جتنی بڑی سے بڑی مشکل وقت آئے گا روزہ تمہارے اندر مشقت پیدا کر کے، اس لیے روزہ کبھی گرمیوں میں آتا ہے، کبھی سردیوں میں آتا ہے، کبھی لمبے دنوں میں آتا ہے، کبھی چھوٹے دنوں میں آتا ہے۔ اس لیے ہر عبادت سے پہلے اللہ نے تیار نہیں کیا نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، لیکن جب روزے کی باری آئی اللہ نے پہلے تیار کیا، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جنہوں نے مجھے مانا ہے، یہ پیار ہے، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، اور تم گھبراؤ مت، یہ ہم نے ہر امت کے اوپر فرض کیے ہیں۔ تو روزہ چونکہ صائم بناتا ہے، مشکل ترین عبادت ہے روزہ، حلال چھوڑ دینا اللہ کے نام پر۔ تو اللہ نے کہا 2 ہجری میں کہا بھئی تم کھاتے ہو پیتے ہو، ہر وقت چشموں میں رہتے ہو، کھجوریں کھاتے ہو، بکرے کھاتے ہو، تو تم بدر میں کیسے جاؤ گے، احد میں کیسے جاؤ گے، تبوک میں کیسے جاؤ گے، فتح مکہ میں کیسے جاؤ گے، حنین میں کیسے جاؤ گے، صحراؤں میں کیسے جاؤ گے، میرا کلمہ لے کے کیسے پھرو گے؟ تو یہ کھانے پینے کی زندگی تمہیں کمزور کر دے گی، لہذا کتب علیکم الصیام، روزے رکھو، کما کتب علی الذین من قبلکم، تاکہ تم صائم بن جاؤ جہاد زندگانی میں۔ جب موسیقی آئے گی تم کہو گے ہم تو اللہ کے نام پہ حلال چھوڑ چکے ہیں، تم تو حرام ہو۔ جب بے پردہ عورت آئے گی تم تو کہو گے ہم اللہ کے نام پر بیوی سے دور رہنے کی مشق کر چکے ہیں، تم تو پھر بھی غیر محرم ہو۔ اب سامنے آئے گا حرام مال، تم کہو گے ہم تو حلال نہیں کھا سکے رمضان میں، تم تو پھر بھی حرام ہو۔ تو رمضان آ کر ایک تو آدمی کے اندر صبر پیدا کرتا ہے، اور دوسرا آ کر لعلکم تتقون، تقوی پیدا کرتا ہے۔ بند کمرہ ہے، پیٹ پچک چکا ہے، بند کمرہ ہے، ہونٹوں کے اوپر پیاس ٹھہر چکی ہے، بند کمرہ ہے، اندر بے چینی آ چکی ہے، اور سامنے فریج میں ہر قسم کا مشروب پڑا ہے، ہر قسم کا پھل پڑا ہے، ہر قسم کا کھانا پڑا ہے، ہر قسم کی ماکولات اور مشروبات پڑی ہیں۔ پیٹ ایک ایک لقمے کو مانگتا ہے، ایک ایک گھونٹ کو مانگتا ہے، اندر تڑپ چکا ہے، دیکھنے والا ہے کوئی نہیں، اور اندر کا تقاضا رزق حلال سامنے، بند کمرے، ایئر ٹائٹ کمرے، گرے ہوئے پردے، اندر کا تقاضا کوئی دنیا کا دیکھنے والا نہیں، لیکن یہ اٹھا کے بوتل منہ میں نہیں لگاتا، اٹھا کے آم نہیں کھاتا، اٹھا کے مچھلی نہیں کھاتا، نہ بیوی دیکھ رہی، نہ بچے، نہ دوست دیکھ رہا، نہ قریبی، نہ FLU، نہ FIA، نہ CID، نہ ٹاسک فورس، دنیا کی کوئی چیز چیک اینڈ بیلنس نہیں کر رہی، لیکن یہ بند کمرے میں کیوں نہیں کھاتا؟ اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے دیکھنے کی وجہ سے گناہ کو چھوڑنا، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ ایک مہینہ بند کمرہ بیوی سامنے نہیں جاتا، شہوت بھری نگاہ نہیں ڈالتا، اس کو ہاتھ نہیں پکڑتا، کوئی نہیں دیکھ رہا، پھر کیوں نہیں کرتے؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ مہینہ بھر مشق بند کمروں میں کر کر کے، حالانکہ پیٹ چٹک اٹھتا ہے، ہونٹ کپ کپا اٹھتے ہیں، شدت کی وجہ سے اندر درد ہوتا ہے، لیکن اونٹ اٹھ کر دسترس کے باوجود کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ ایک مہینے کی مشق، اللہ ناراض ہوگا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ سوچ آدمی کے اندر تقوی پیدا کرتی ہے۔ تو اللہ نے کہا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، چونکہ روزہ صبر پیدا کرتا ہے۔ یوسف علیہ السلام میں صبر تھا، روزہ تقوی پیدا کرتا ہے۔ یوسف علیہ السلام میں تقوی تھا،
تقوی نے زلیخا سے بچایا، اور صبر نے جب دوسری دفعہ بھائی سامنے آئے ہیں اور انہوں نے آ کے کہا ہے ہم اپنے بھائی کو لائے، ہمیں حصہ دو، تو یوسف علیہ السلام نے ہر ایک کو بھر بھر کے حصہ دیا، اور جاتے ہوئے کہا یہ میرا ایک قمیض بھی ہے، تم اپنے باپ کو کیوں نہیں لائے؟ کہ وہ نابینا ہے، کہ یہ اس کو قمیض دے دینا، اس کی بینائی پلٹ آئے گی۔ کہنے لگے وہ ایک دیوانے کے حال میں روتا رہتا ہے، کہنے لگے کوئی نہیں، کام چل جائے گا۔ تو اپنے بھائیوں کا اتنا ناروا سلوک، کنعان کے جنگلوں میں مارنا، قتل کرنے کے لیے کنویں میں پھینک دینا، اپنے بھائی کو غیر اور ناآشنا اور اجنبی لوگوں کے ہاتھوں سیل آؤٹ کر دینا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کبھی کبھی تو بھائیوں کے ناروا سلوک کے مقابلے میں یوسف علیہ السلام بھی بن کے دکھایا کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کبھی کبھی تو اپنے بھائی حابیل کی طرح حق پہ ہوتے ہوئے نہ لڑ کر بھائی حابیل کی سنت پوری کیا کرو۔ غلطی پہ قابیل ہے، حق پہ حابیل ہے۔ آدم علیہ السلام کے دونوں بھائی بیٹے ہیں، اور طے یہ ہے کہ صبح والا بھائی شام والی خاتون سے شادی کرے گا، شام والا بھائی صبح والی خاتون سے شادی کرے گا۔ قابیل کہتا ہے میں نے اپنی بہن سے کرنی ہے، حابیل کہتا ہے یہ شریعت میں نہیں ہے۔ غلطی پہ قابیل ہے، سچائی پہ حابیل ہے۔ آسمان کی بجلی نے قابیل کے مال کو ریجیکٹ کیا، حابیل کے مال کو پسند کیا، اس کے باوجود جب قابیل نے قتل کے لیے ہاتھ بڑھایا تو حابیل کہنے لگا میں تو اپنے بھائی کے اوپر ہاتھ نہیں بڑھاتا، قتل ہو جاؤں گا۔ حضور نے فرمایا کبھی کبھی حق پہ ہونے کے باوجود حابیل بھائی کی سنت زندہ کرتے ہوئے بھائی کے سامنے حق پہ ہونے کے باوجود بھی ہاتھ نہ اٹھایا کرو۔ میں تو حق پہ ہوں، میں تو کورٹ میں جاؤں گا، میں تو حق پہ ہوں، میں تو لڑوں گا۔ تو حضور نے فرمایا پھر حابیل کی سنت پوری کون کرے گا؟ پھر فرمایا کبھی کبھی یوسف علیہ السلام کی طرح بھائیوں کے انتہائی ناخوشگوار رویے کے باوجود مصر کے خزانے کھول دو۔ یوسف علیہ السلام کو پتہ ہے، اور پھر انہوں نے آخر میں کہہ دیا میں ہوں یوسف، وہ تمہارا بھائی جس نے کنعان کے صحراؤں میں ضربیں کھائیں، کنعان کے کنویں میں گرا، سخت رسیوں سے بندھا، اجنبی لوگوں کے ہاتھوں بیچ دیا گیا، میں ہوں تمہارا بھائی۔ تو رمضان آ کر یوسف علیہ السلام جیسا تقوی پیدا کرتا ہے، یوسف علیہ السلام کی طرح صبر پیدا کرتا ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا رمضان کے روزے رکھو تاکہ صائم بنو اور تاکہ متقی بنو۔ تو بھائیو ان قریب یہ مہینہ آنے والا ہے، تزکیہ کا مہینہ، اندر کے اجالنے کا مہینہ، نکھارنے کا مہینہ۔ اور قرآن مجید میں کیا آتا ہے؟ کامیاب کون ہے، ناکام کون ہے؟ قرآن نے سوال کا جواب دیا۔ یقین جانو انسانیت کا سب سے بڑا سوال یہ کامیاب کس کو کہتے ہیں، اور انسانیت کا سب سے بڑا سوال یہ ناکام کس کو کہتے ہیں۔ ہر آدمی نے کامیابی اور ناکامی کے اپنے اپنے پیمانے بنائے ہوئے ہیں۔ قرآن نے آ کر اس سوال کا جواب دیا کہ کامیاب کون ہے؟ یا اللہ کون ہے؟ قد افلح من زکاہا، کامیاب وہ ہے جس نے اپنے اندر کو پاک کر لیا، اپنے سینے کو غصے سے، کپڑ سے، حرام سے، جھوٹ سے پاک کر لیا۔ وقد خاب من دساہا، اور ناکام وہ ہے جس نے اپنے اندر کو گندا کر لیا۔ تو اپنے اندر کو پاک کرنے کا بہترین موسم ماہ سیام آ رہا ہے، کیونکہ ناپاک کرنے والا شیطان وہ تو قید ہو جاتا ہے، ناپاک کرنے والا شیطان وہ تو قید ہو جاتا ہے۔ جنت کی کھڑکیاں کھل کر کائنات کے اندر ایک اطاعت کا ماحول پیدا کر دیتی ہیں۔ اس لیے حضور علیہ السلام فرمایا جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنا تزکیہ نہ کر سکا، اپنے آپ کو پاک نہ کر سکا، حضور نے فرمایا وہ برباد ہو جائے۔ وہ نبی جس نے طائف والوں کے پتھر کھا کر بد دعا نہ کی، وہ نبی جس نے ابو لہب کے بیٹوں کی طلاق لے کر بد دعا نہ کی، وہ نبی جس نے 3 سال میں شاب ابی طالب میں قید رہ کر بد دعا نہ کی، وہ نبی جس نے اپنے پیٹھ کے اوپر اوجڑی ڈال کر بد دعا نہ کی، وہ نبی جس نے ام جمیل کے راستے میں کانٹے بچھانے والے عمل کو سامنے رکھ کر بد دعا نہ کی، وہ نبی جس نے مکہ والوں کے قتل کرنے کے باوجود بد دعا نہ کی، وہ نبی کہتا ہے جس نے رمضان پایا اور اپنے اندر کو پاک نہ کیا وہ آدمی برباد ہو جائے۔ اور بد دعا ہو رہی ہے رمضان میں، اور بد دعا ہو رہی ہے مسجد نبوی میں، اور بد دعا ہو رہی ہے منبر رسول کے اوپر، اور بد دعا ہو رہی ہے حالت وضو میں، اور بد دعا ہو رہی ہے صحابہ کے سامنے، اور جبریل اوپر کہہ رہے آمین، واقعی وہ برباد ہو جائے۔ تو بھائیو جس طرح ہر چیز کا موسم بہار ہوتا ہے، انسانوں کا موسم بہار ماہ سیام ہے۔ اللہ کا کرم، اللہ کے فضل سے چند دنوں کے بعد یہ مہینہ آنے والا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں روزے رکھتے تھے تاکہ رمضان کا استقبال ہو جائے، شعبان میں اپنے نفل بڑھا دیتے تھے تاکہ رمضان کا استقبال ہو جائے۔ ہم بھی ماہ سیام کے آنے سے پہلے
اپنا ایک لاہ عمل بنائیں، غیر ضروری چیزوں کو تدریجاً چھوڑنا شروع کریں اور ضروری چیزوں کی طرف آنا شروع کریں۔ راتوں کا جاگنا، لمبے نفل، آہستہ آہستہ کم کھانا، اندر کو تیار کرنا تاکہ رمضان آئے تو اللہ کا مہینہ مہمان ہم سے خوش ہو کے جائے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جس سے رمضان خوش ہو گیا، اللہ کہتا ہے مجھے میری عزت اور بڑائی کی قسم اس آدمی کو 11 مہینے یقیناً خوش رکھوں گا۔ تو صحابہ میں رمضان بچے بھی روزہ رکھتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ماہ رمضان میں 4 کام کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک تو 4 ایسی چیزیں ہیں جو صرف رمضان کی ہیں، فرض روزے صرف رمضان میں ہیں، باقی سارا سال نہیں ہوتے۔ اعتکاف صرف رمضان میں ہے، باقی سارا سال نہیں ہوتا۔ نماز تراویح صرف رمضان میں ہے، باقی سارا سال نہیں ہوتی۔ اور لیلۃ القدر صرف رمضان میں ہے، باقی سارا سال نہیں ہوتی۔ یہ 4 تحفے تو ہیں ہی رمضان کے۔ ایک حدیث پاک قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ اگر تم سفر میں ہو، ابھی مغرب کی نماز پہ قاری صاحب تلاوت فرما رہے تھے، اگر تم سفر میں ہو تو روزے نہ رکھو، یہ اللہ نے رخصت دے دی۔ اللہ نے کہا جب سفر میں ہو نماز آدھی کر لو، ٹھیک ہو گیا۔ جب تم خائف ہو حج پہ نہ جاؤ، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن جب تم غریب ہو زکوٰۃ نہ دو، ٹھیک ہو گیا۔ جب تم سفر میں ہو اور سفر میں کھانا ملے نہ ملے، اب دشواریاں، روزے نہ رکھو، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن ہر چیز کی چھٹی دے کر اللہ نے دوبارہ نہیں کہا، لیکن روزے کا کہا نا اگر تم سفر میں ہو روزے نہ رکھو، لیکن آگے کہا وَإِن تَصُومُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ جو میں نے چھٹی دی ہے نا تمہارے لیے دی ہے، ورنہ مجھ سے پوچھو تو سفر میں رکھ لیا کرو۔ یہ نہیں کہا کہ نماز آدھی پڑھو، تمہارے لیے کہا ہے پوری پڑھ لیا کرو۔ یہ نہیں کہا کہ اگر راستے میں دشمن ہے حج پہ نہ جاؤ اور کر لیا کرو۔ ہر کام کی چھٹی دے کر اللہ نے چھٹی دے دی، لیکن روزے کی چھٹی دے کر اللہ نے کہا لیکن بہتر یہ ہے کہ رکھ لو، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے ایک روزہ آدمی رمضان کا چھوڑ دے اور اس کو قیامت کی صبح تک زندگی مل جائے اور وہ صوم داؤدی رکھے۔ داؤد علیہ السلام رمضان کبھی روزہ چھوڑتے نہیں تھے، ڈیلی روزہ، ہر روز روزہ۔ تو حضور نے فرمایا ایک آدمی کو قیامت تک زندگی مل جائے اور روزانہ وہ داؤد علیہ السلام کی طرح روزے رکھے، تو اتنی لمبی زندگی کے بعد بھی اس کے عمر بھر کے روزے رمضان کے ایک فرض روزے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے صحابہ آپ علیہ السلام کے بعد آپ سے اجازت مانگتے تھے، اللہ کے نبی ہمیں صوم داؤدی کی اجازت دے دیں۔ آپ فرمایا نہیں، صوم داؤدی، داؤد علیہ السلام ایک دن رکھتے ایک دن چھوڑتے۔ صحابہ نے کہا ہمیں صوم وصال کی اجازت دے دیں، روزانہ روزے۔ آپ فرمایا نہیں، ایک دن رکھو ایک دن چھوڑو۔ تو ایک تو رمضان کے فرض روزے آ رہے ہیں، ابھی سے لوگ پریشان ہیں، روزے آ رہے ہیں، حبس کا مہینہ ہے، گرمی کا مہینہ ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ ذہن میں رکھیں کہ ایک دن کے روزے سے جنگل کے جانور، دریاؤں کی مچھلیاں، ہواؤں کے پنچھی، بلوں کی چیونٹیاں، جنت کی حوریں اور آسمان کے ملائکہ اس آدمی کے لیے دعا کرتے ہیں جو رمضان کا فرض روزہ رکھتا ہے۔ ابھی سے اپنے آپ کو تیار کریں فرض روزوں کے لیے، پھر تراویح آ جاتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے رمضان کی ایک تراویح کی رات ایک سجدہ، اب جو 20 تراویح پڑھتے ہیں وہ 40 سجدے کرتے ہیں، جو 8 پڑھتے ہیں وہ 16 سجدے کرتے ہیں۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے رمضان کے تراویح کا ایک سجدے سے جو اللہ محل دیتا ہے اس پوری کائنات سے 10 گنا بڑا محل دیتا ہے، ایک سجدے سے۔ تو تراویح کے لیے اپنے آپ کو عادی بنائیں۔ اب